بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ خدا کچھ لوگوں پر ضرورت سے زیادہ ہی مہربان ہوتا ہے، عطا کرنے پر آئے تو عطا کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ نوین شیزا سے کہہ رہی تھی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ شیزا نے پوچھا تھا، اپنی انیکا کی اور کس کی؟ نوین نے گڑیا کی طرح سجی سنوری انیکا کی طرف آئی برو سے اشارہ کیا۔ میں ذرا فاصلے پر بیٹھی ان کی باتیں اتفاقاً سن رہی تھی۔ مجھے نوین کی باتوں سے 100% اتفاق تھا۔ واقعی یار، ہر چیز میں بازی لے جاتی ہے، لائف پارٹنر کے معاملے میں بھی بازی لے گئی۔ شیزا کے لہجے میں رشک تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے جوڑے پر تبصرہ کرتی رہیں۔ میری نگاہیں بھٹکی اور غیر ارادی طور پر اسٹیج پر بنے کراؤن سٹائل صوفے پر شان سے براجمان انیکا اور شمروز پر ٹک گئیں۔ دونوں ساتھ ساتھ کس قدر مکمل لگ رہے تھے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا بچپن میں کہ انیکا اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ ہے۔ وہ اس قدر مکمل لگتی تھی کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ آج اس کے نکاح کی تقریب تھی اور اس کی خواہش پر پاپا نے 5 اسٹار ہوٹل میں سارا انتظام کرایا تھا۔ سنہرے اور ایپل گرین کے دیدہ زیب کنٹراسٹ اور بھاری بھرکم پشواس میں پور پور بھی سنوری انیکا قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ تو دھلے چہرے سے بھی ہوش اڑا دیتی تھی اور آج تو چھبی نرالی تھی۔ سبھی بس اس کو دیکھ رہے تھے۔ تمام کزنس اور انیکا کی سہیلیاں اس کے گرد یوں گولائی میں جمع تھے جیسے 14ویں کے چاند کے گرد نورد کا حالہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ دیر قبل میں بھی اس حالہ کا حصہ تھی، اسی لیے برابر سیاہ ڈنر سوٹ میں شمروز بیٹھا تھا اور شیطانی ٹولے کی گولہ باریوں کا برجستہ جواب دے رہا تھا، مگر اس کی نکاح بار بار ہال میں بھٹک سی جاتی۔ اسٹیج پر ہونہا مچی ہوئی تھی کہ علمان الحفیظ وقتاً فوقتاً اسٹیج کہکہوں سے لرز اٹھتا۔ میں خاموشی سے تنہا کرسی پر بیٹھی تھی۔ اتنے ہنگامے میں ویسے بھی ایک میری غیر موجودگی کا کسے احساس ہونا تھا؟ میری نگاہیں بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی انیکا اور پھر اس کے برابر میں بیٹھے شمروز پر جا کر ٹک جاتی۔ بڑا ہی غیر ارادی عمل تھا۔ کوئی اتنا بھی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ میں نے بے اختیار سوچا اور پھر خود کو خود ہی ڈانٹ دیا۔ ماشاء اللہ، میں نے دل ہی دل میں کہہ کر گھبرا کر نظروں پر پابندی لگائی۔ اب میں اپنا دھیان ہال میں گردش کرتی ہوئی زندگی پر لگا رہی تھی۔ رنگ، حسین، خوشبو، خوشی، ہر شے آج اس ہال میں اتر آئی تھی۔ میری ننیال اور ددیال اس محفل میں ان الفاظ کا مجموعہ بنے ادھر ادھر رونق افروز ہو رہے تھے۔ میری نظریں امی اور عالیہ آنٹی پر جا کر ٹک گئیں۔ انیکا بالکل امی کی طرح لگتی تھی۔ میری امی بے حد حسین تھیں۔ اس عمر میں بھی ان کی دلکشی اور شادابی عروج پر تھی۔ میں کونی میز پر ٹکائے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر رخسار پر ٹکائے انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر میرا دھیان ہال میں بجنے والی بے حد خوبصورت اور دھیمی سروں پر بجنے والی موسیقی پر چلا گیا۔ نہ جانے کتنے لمحے سرکے تھے کہ پاپا کی شفیق آواز نے میری سماعتوں میں رس گھولا۔ ہماری بیٹیاں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے بھائی؟ میرے برابر والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ویسے ہی تھک گئی تھی۔ میں نے پاپا کو محبت سے دیکھا۔ بھائی، تھکاوٹ تو مجھے بھی ہو گئی ہے، مگر یہ سب ابھی نہیں تھکے۔ لگتا ہے ہوٹل کی انتظامیہ آ کر اگر تمام لائٹس آف کر دیں گی تبھی نکلیں گے یہ سب۔ پاپا نے شگفتگی سے ہال میں بکھرے موتی جیسے مہمانوں پر نگاہ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، انجوائے کر رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، انیکا کتنی خوش لگ رہی ہے نا؟ بہت اچھی لگ رہی ہے دونوں کی جوڑی، ہے نا؟ میں نے پاپا سے تائید چاہی۔ مراد پالی ہے، خوش کیوں نہ ہوگی؟ پاپا نے گہری سانس دی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اچھی بات ہے نا پاپا، بامراد لوگ ہی مطمئن رہتے ہیں، میں نے کہا۔ پاپا کچھ نہیں بولے۔ شمروز انیکا کی پسند ہے پاپا؟ ہاں، اسے بھی اتفاق سے وہی چیز پسند آتی ہے جو تمہیں پسند آتی ہے۔ پاپا کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ میں دم بھر کو چپ ہو گئی۔ آپ اس سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ کلر آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ میں نے موضوع اور موڈ دونوں بدلے۔ اس عمر میں یہ عالم ہے پاپا تو جوانی میں کیا حال ہوگا؟ میں نے انہیں چھیڑا۔ وہ مجھے دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائے اور میں ان کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر گئی۔ الحمدللہ بھائی، میں تو ابھی تک جوان ہوں،
یقین نہ آئے تو اس جگہ موجود سبھی خواتین سے پوچھ لو سوائے اپنی امی کے، وہ تو مجھے 20 میں بھی 120 کا سمجھتی تھیں، انہوں نے کہا تو میں مسکرا دی۔ ہم دونوں میں بہت دوستی تھی۔ پاپا نے اپنے اور میرے درمیان کوئی جنریشن گیپ نہیں رکھا تھا۔ بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، مجھے بھی لطیفہ سنائیے۔ عالیہ خالہ ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ایک کرسی پر براجمان ہو گئیں۔ کچھ نہیں، پاپا کی عادت کا تو پتہ ہے آپ کو، میں مسکرائی۔ بھائی عالیہ، اپنی بہن سے کہو یہ ہوٹل والے میرے رشتہ دار نہیں ہیں، 12 بج رہے ہیں، اب سمیٹنے کی کرو، رت جگہ گھر چل کر ہو جائے گا، ہوٹل والے ہمیں سحری تک نہیں بیٹھنے دیں گے۔ پاپا نے موقع اور خاتون دیکھا، دونوں مناسب تھے، فٹافٹ مدعا بیان کر ڈالا۔ جی بھائی جی، میں بھی بچوں سے یہی کہہ رہی تھی، بس چلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ عالیہ آنٹی نے جواب دیتے ہوئے مجھ سے پانی کا گلاس لانے کے لیے کہا۔ میں جب پانی لے کر آئی تو وہ پاپا کے ساتھ بڑا سنجیدہ سا چہرہ بنائے کوئی بات کر رہی تھیں۔ لیجئے، میں نے گلاس ان کی طرف تھما دیا۔ خوش رہو۔ انہوں نے گلاس میرے ہاتھ سے لے کر لبوں سے لگا لیا۔ پاپا وہاں سے بہانے سے اٹھ کر چلے گئے اور عالیہ آنٹی نے میری طرف رخ روشن کر لیا۔ چندا، اب آگے تمہارا کیا پلان ہے؟ تعلیم تو اسی سال مکمل ہو جائے گی۔ پاپا کے ساتھ ان کے بزنس کو دیکھوں گی، کام سیکھوں گی، اور بھی پلاننگز ہیں، میں نے جواب دیا۔ بس اب باقی پلاننگز چھوڑو اور شادی کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا۔ ناٹ اگین، مجھے شادی کے بارے میں نہیں سوچنا، اور بہت سے کام ہیں جنہیں کرنا ضروری ہے، شادی تو… میں نے قدرے بیزاری سے ان کی بات کاٹی۔ شادی ان سب کاموں سے زیادہ ضروری کام ہے۔ انہوں نے بھی میری بات میں اپنی بات شامل کی۔ کر لوں گی آنی، ویسے بھی شادی ہر کسی کی ہو جائے یہ ضروری تو نہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ شادی تو ہوتی ہے گڑیا، سبھی کی ہوتی ہے، وقت پر ہو جائے تو بہتر ہے، وہ نرمی سے بولی۔ وہ میری خالہ کم سہیلی زیادہ تھیں، ہر کسی کی نہیں ہوتی، کچھ کی قسمت میں نہیں ہوتی، کچھ خود نہیں کرتے۔ میں آہستگی سے بولی، قسمت سے ہم نہیں لڑ سکتے، مگر رشتہ اچھا ہو اور خود چل کر آئے تو ٹھکرانا بھی ناشکری ہوتا ہے۔ وہاں کروانے پر مصر تھیں۔ مجھے یہ موضوع پسند نہیں تھا۔ چلو اس موضوع پر پھر میں بات کرتی ہوں تم سے۔ بڑی خالہ مسرت اور امی کو اپنی طرف آتی دیکھ کر بولی، اور میں نے اطمینان کا سانس دیا۔ کہانی آگے بڑھانے سے قبل میں آپ کو اپنے ننیال اور ددیال سے متعارف کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ بغیر اس تعارف کی شاہراہ سے گزرے میری کہانی کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شروعات میں اپنے تعارف سے کرتی ہوں۔ میرا پورا نام آئینہ ایمان علی ہے۔ مجھ میں اور انیکا میں صرف 1.5 سال کا فرق ہے۔ مزید ہمارا کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ میرے بابا ایمان علی اور امی الفت دونوں فرسٹ کزن بھی ہیں۔ دونوں میں پہلے لو ہوا اور بعد میں بڑوں کی باہمی رضامندی سے میرج۔ میری امی کی مزید 2 بہنیں اور ہیں۔ مسرت خالہ امی سے بڑی ہیں اور ان کے شوہر بھی ان کے دور کے کزن ہی ہوتے ہیں، اچھے خاصے امیر ہیں۔ خالہ اور خالو دونوں اپنے 3 عدد بچوں کے ہمراہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی سپنا ہے جو کہ شادی شدہ ہے، پھر شمروز اور آخر میں مونا ہے۔ مونا کالج میں ہے۔ شمروز انکل سمیر کے ساتھ بزنس میں بھی انوالو ہیں اور MBA بھی کر رہا ہے۔ بہت لائق اور سلجھے ہوئے ذہن کا ہے۔ 4 سال چھٹیاں گزارنے ہمارے گھر آیا تھا۔ یوں تو وہ آتا ہی رہتا تھا، مگر اس بار گزارے 2 ماہ میری زندگی میں ہی نہیں، میری سوچ میں بھی تبدیلی لے آئے تھے۔ عالیہ خالہ میری سب سے چھوٹی خالہ ہیں، جنہیں میں آنی کہتی ہوں۔ عالیہ خالہ سے بڑی 2 ماموں ہیں، وہ بھی شادی شدہ اور اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹل ہیں۔ آنی کہنے کو تو مجھ سے 10 سال بڑی ہیں، مگر مزاج کی شگفتگی کا یہ عالم کہ فرق سمیٹتے سمیٹتے صرف 10 دنوں کا رہ گیا۔ میرے ددیالی اور ننیالی رشتہ دار سبھی بے حد حسین ہیں۔ عالیہ آنٹی کے حسن کا بھی کچھ ایسا ہی عالم ہے، اس پر ان کی زندہ دلی اور شگفتہ مزاج۔ عالیہ آنٹی کی کہانی بھی اس طرح عجیب اور حیران کن ہے۔ وہ امی سے بے حد مانوس تھیں، اس حد تک کہ جب امی کی رخصتی ہوئی تو عالیہ آنٹی نے رو رو کر سب کی ناک میں دم کر لیا۔ بے وقت کے اسراغ سے گھبرا کر پاپا نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ عالیہ آنٹی کو جہیز میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے اور آنی امی کے ساتھ دلہا والی گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔
تب سے علی آنٹی ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر پر ہی تھیں، اور اگر میرے چھوٹے چچا شبیر میری پیاری سی ماسی علی آنٹی کے اول جلول عشق میں گرفتار ہو کر انہیں ڈولی میں بٹھا کر نہ لے جاتے تو شاید علی آنٹی نے پاپا کے گھر کی دہلیز پر ہی بوڑھا ہو جانا تھا۔ یہ ڈولی والا محاورہ بھی علی آنٹی نے سچ کر دکھایا۔ شادی کے لیے انہوں نے 3 شرائط رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ کہ شبیر چچا ہمارے بنگلے کے بالکل ساتھ والا بنگلہ خریدیں اور شادی کے بعد وہ دونوں وہیں رہیں گے۔ دوسری شرط یہ کہ علی آنٹی کو امی سے ملنے سے نہیں روکا جائے گا، اور تیسری شرط سن کر تو بقول امی شبیر چچا انگشت بدندا رہ گئے کہ علی آنٹی کو ڈولی میں بیٹھ کر رخصتی کروانی تھی۔ خیر شبیر چچا نے علی آنٹی کے عشق کا بھرم رکھتے ہوئے تینوں شرائط کو پورا کر دکھایا۔ ڈولی نے تو یوں بھی دیوار پار ہی جانا تھا۔ دونوں گھروں کے بیچ صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور اس فاصلے کو بھی مزید کم کرنے کی غرض سے درمیانی دیوار توڑ کر ایک گیٹ بنوا دیا گیا تھا، جس کے ارد گرد اور اوپر کی طرف پھولوں اور پودوں کی بیلوں کو سجا دیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں گھروں کے فاصلے مزید سمٹ گئے تھے۔ شبیر چچا مزاج اور طبیعت کے بہت اچھے اور قدرے سنجیدہ تھے، مگر دونوں کی خوب تھی۔ جب عالیہ خالہ کی شادی ہوئی تو میں امی کے شکم میں پل رہی تھی۔ عالیہ آنٹی کی شادی کے 8 ماہ بعد میں اس دنیا میں آ گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ دنیا میں آ کر میں نے کون سا تیر مارا ہے، تو میں بھی کافی عرصے تک یہی سوچتی رہی تھی کہ میں نے پیدا ہو کر کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میرا پورا خاندان حسن و نزاکت و وجاہت کا پیکر ہے۔ مرد عورتیں سبھی حسین ہیں، سرخ سفید رنگت، خوبصورت قد کاٹ، اس پر اچھا پہننا اوڑھنا۔ میں پیدا ہوئی تو پہلا صدمہ امی کو یہ ہوا کہ میری رنگت گندمی تھی۔ دوسرا صدمہ یہ کہ اس کو بیٹے کی خواہش تھی، مگر قدرت نے ان کی جھولی میں کالی کلوٹی بیٹی ڈال دی۔ یہ زرعی خیالات میری امی کے تھے، جو میری رنگت کے غم میں اتنی دکھی تھیں کہ بیٹا نہ ہونے کا دکھ بھی بھول گئیں۔ امی بلا کی حسن پرست تھیں۔ انہوں نے مجھے دودھ پلانے اور گود میں لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کہتی تھی کہ نرس نے ان کا اصل بچہ بدل کر یہ کالا کلوٹا بچہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ حالانکہ جب امی ڈیلیوری روم میں تھیں تو عالیہ آنٹی جلے پیر کی بلی بنی دروازے کے باہر مارچ پاسٹ کر رہی تھیں، اور دروازہ بھی کھلوتا تھا۔ بچہ بدلنے کا کوئی چانس نہ تھا۔ میری پیدائش کے بعد نرس نے مجھے سیدھا عالیہ آنٹی کی گود میں ڈال دیا۔ انہوں نے مجھے اسی روز سے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ بعد میں پھر ہم دونوں پکی سہیلیاں بن گئیں۔ پاپا میری پیدائش پر بہت خوش تھے اور مطمئن بھی، مگر امی نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ ہر آنے جانے والے سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد ہی میری بدصورتی اور رنگت کی دہائیاں دینے لگتیں۔ بابا کو اس قصیدہ گوئی پر سخت غصہ آتا اور امی کو اسی بات پر ڈانٹ پڑتی۔ امی کو بڑا قلق تھا کہ ان کی بڑی بیٹی، جو کہ ہو بہو امی کی کاربن کاپی تھی، اور باقی خاندان والوں کی طرح میں بھی حسین و گوری رنگت والی کیوں نہ تھی۔ لوگوں کو کسی کے عیب تراشنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، اور میری سگی ماں نے لوگوں کو یہ موقع خود فراہم کیا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر کی منازل طے کرتے کرتے چھوٹی سی عمر میں ہی رویوں اور نگاہوں کے ادراک کا عذاب اپنی ننھی سی جان پر سہتے سہتے میں نے لوگوں کے رویوں کا زہر پینا شروع کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں میں عمر کا فاصلہ کم ہونے کی بنا پر ہم نے ایک ہی کلاس میں تعلیمی سفر شروع کیا۔ گھر اور خاندان والے تو انیکا سے محبت کرتے ہی تھے، اسکول میں بھی اس کے حسن کی وجہ سے اسے خصوصی توجہ ملنی شروع ہو گئی۔ جب کسی کو پتہ چلتا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں تو پہلے تو وہ حیران ہوتا، اور پھر پہلا سوال یہ ہوتا کہ تم دونوں سگی بہنیں ہو، اور مثبت جواب پر حیرت کا برملا اظہار کیا جاتا۔ اسے کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، جبکہ میں لاکھ کوشش کے باوجود کسی کی توجہ اپنی جانب مبذول نہ کرا سکی۔ اگر پاپا اور عالیہ آنٹی نہ ہوتے تو میں بری طرح ٹوٹ جاتی، بکھر جاتی۔ مجھ میں یہ بیج بو دیا تھا میری ماں نے کہ میں چونکہ بد شکل ہوں لہٰذا مجھ میں کوئی دوسری خوبی بھی نہیں ہے۔ امی کی دیکھا دیکھی انیکا کے رویے میں بھی بہت واضح تبدیلی آ چکی تھی کہ بچے کچی مٹی ہوتے ہیں، جس سانچے میں ڈھال دو ڈھل جاتے ہیں۔ انیکا نے لوگوں کے رویے سے جو سیکھا اس کو عملاً کرنا شروع کر دیا۔ برتری کی کرسی تک پہنچنے کا راستہ اسے لوگوں نے ہی دکھایا،
اور باقی کا کام وہ خود کرتی چلی گئی۔ پہلی جماعت میں اچھی خاصی اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود میں فیل ہو گئی تو شوق صرف پاپا کو لگا تھا۔ امی اور انیکا نے تو تانوں کی برسات کر دی تھی۔ اس روز پاپا کو واقعی حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اسی روز پاپا نے پہلی بار انیکا کو پوری طرح نظر انداز کر کے مجھ پر بھرپور توجہ دی۔ وہ پہلی بار مجھے لانگ ڈرائیو پر تنہا اپنے ساتھ لے گئے اور جتنی دیر ہم دونوں باہر رہے وہ مجھے سمجھاتے رہے۔ اس روز ان سے میری دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ پاپا اس روز باپ سے دوست بن گئے تھے اور پھر اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک انہوں نے دوستی ہوا نبھائی۔ پاپا اپنی بے حد مصروفیات میں سے بھی اب میرے لیے خصوصی وقت نکالتے تھے۔ وہ مجھے خود پڑھاتے تھے۔ اسکول کی پرنسپل سے انہوں نے بطور خاص ریکویسٹ کر کے مجھے اگلی کلاس میں پروموٹ کرایا اور اس وعدے کے ساتھ کہ آئینہ ایمان علی اس بار فرسٹ کلاس میں پاس ہوگی۔ میں نے ان کے وعدے کا پاس رکھا اور دن رات ایک کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں دوسری جماعت میں ٹاپ آئی تھی اور اسی سال مجھے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی، جس کے بعد کامیابیوں کا لامتناہی سلسلے شروع ہونے تھے۔ پاپا اس روز بہت خوش تھے۔ امی بھی اس روز میری ذہانت کے گن گا رہی تھیں۔ سارے اساتذہ، خاندان والے پاپا اور امی کے فرینڈز بھی مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ پاپا اس روز میری کامیابی کی خوشی میں میرے اعزاز میں بہت شاندار پارٹی دی تھی۔ اس روز شاید زندگی میں پہلی بار انیکا کو کسی حد تک نظر انداز کیا گیا تھا۔ وہ بہت اچھی اور ذہین اسٹوڈنٹ تھی، مگر جو شاندار کامیابیاں میرے حصے میں آئی تھیں وہ کبھی بھی ان تک نہ پہنچ سکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے پاپا کی باتوں کی سچائی کا ادراک ہوا۔ پہلی بار میں نے یہ جانا کہ وہ جو سمجھاتے تھے محض باپ کا جذباتی پن نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاپا کی باتیں میرے لیے ذریعہ اقبال بنتے چلے گئے۔ پاپا نے مجھے جیتنا سکھا دیا تھا اور مجھے جیتنے کی عادت ہوتی چلی گئی۔ ہر کامیابی کے بعد مجھے میری ذات، میرے ہونے کا احساس ہوتا پایا کہتے ہیں۔ شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ دھندلا جانے والی چیزیں ہیں، مان پڑ جاتی ہیں۔ یہ کامیابیوں اور جیت کے جو جھنڈے تم گاڑ رہی ہو یہ رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ ضروری یہ نہیں کہ لوگ تمہیں خوش شکل کہیں، ضروری یہ ہے کہ لوگ تمہیں تمہارے کردار سے یاد رکھیں۔ تم سیرت و گفتار و کردار و عمل میں اتنی بلند ہو جاؤ کہ لوگوں کو تمہارا ظاہر نظر ہی نہ آئے۔ ہر کامیابی کے بعد تم بھری ہوئی شاخ کی طرح جھکتی رہنا، جتنا جھکو گی اتنا بلند مقدر بنے گی۔ دنیا والوں کی پرواہ مت کرنا، یہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ صرف اپنے دل کی سننا، دل کبھی دھوکہ نہیں دیتا، دل میں خدا ہوتا ہے، اس میں غرض کا رنگ مت لگنے دینا۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو اور بس۔ جس دن دنیا والوں کی پرواہ کرنی شروع کر دی، دھوبی کے کتے والا حال ہو جائے گا، خدا نخواستہ۔ پاپا کی ہر بات میرے دل پر نقش ہوتی تھی۔ میرے حافظے کی کتاب میں ہمیشہ ان کے سنہری قول حفاظت سے لکھے رہے۔ اس کے بعد میں وہی کرتی تھی جو پاپا نے مجھے سکھایا تھا۔ رفتہ رفتہ کامیابیاں میرے قدموں میں ڈھیر ہوتی گئیں اور میرے مداحوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ لوگ اب میری شکل و صورت اور رنگت پر بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ میری صلاحیتوں اور کامیابیوں اور فتوحات کے گن گاتے تھے، اور ان میں سر فہرست میری ماں تھی۔ اب امی کے پاس میری ذات کو لے کر ڈھیروں فخریہ قصے ہوتے تھے۔ انیکا کی ویلیو کب کم ہو گئی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، خود مجھے بھی نہیں۔ اب لوگ اسے میرے حوالے سے جانتے تھے۔ میرا حوالہ کب اس کے لیے حسد و نفرت میں بدل گیا پتہ بھی نہ چلا۔ میٹرک کا رزلٹ آنے میں کچھ دن رہ گئے تھے جب شمروز کے آنے کی خبر ملی۔ شمروز سے میری اچھی دوستی تھی۔ وہ بہت سلجھے ہوئے ذہن کا لڑکا تھا۔ ہر بار وہ مسرت خالہ کے ساتھ آتا تھا، مگر اس بار وہ اکیلا آ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت باقاعدگی سے ای میلز بھیجتا تھا۔ میری برتھ ڈے، میری ہر کامیابی پر وہ مجھے کارڈ سینڈ کرتا تھا اور اپنی نئی نئی تصاویر مجھے پوسٹ کرتا تھا۔ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا، مگر وہ اس طرح مجھ سے اپنے مسئلے اور باتوں کو شیئر کرتا تھا جیسے میں اس کی ہم عمر ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ اسے میرے مشوروں اور باتوں سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور میں کہتی کہ اسے میری صرف عادت ہوئی ہے، ورنہ وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے۔
رفتہ رفتہ میں نے لاشعوری طور پر شمروز سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ پاپا کہتے تھے کہ خود کو اس قابل بناؤ کہ دوسروں کی امید بن سکو، مگر کسی سے امید مت رکھو، امید صرف اللہ سے رکھو، کیونکہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اور بس پہلی بار میں نے پاپا کی نصیحت کو بھلا دیا، اور پھر مجھے اس نافرمانی کی سزا بھی ملی۔ شمروز پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، وہ باتونی تھا، مگر اب کی بار اس کی باتیں عجیب طرح کا حسن و کشش لیے ہوئی تھیں۔ اس روز میں شاپنگ کرنے عالیہ آنٹی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ واپسی پر وہ میرے ہمراہ گھر آ گئیں۔ لاؤنج میں ہی شمروز باقی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ انیکا وہاں موجود نہیں تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ پرجوش انداز میں ملا۔ میں نے اسے چور نظروں سے دیکھا۔ لیمن کلر شرٹ اور بلیک جینز میں وہ کمال کا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ قد بھی لمبا ہو گیا تھا اور صحت بھی پہلے سے اچھی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بلا تکلف باتیں کرتا رہا، لیکن میرے انداز میں جھجک تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی مرد سے یوں جھجک محسوس کر رہی تھی اور اپنی اس کیفیت پر خاصی جھنجھلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انیکا ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پانی کا گلاس لینا ہو تو وہ ملازموں کو دوڑ لگواتی تھی، اور اس وقت چائے کے لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتی ہوئی وہ خود کچن سے آ رہی تھی۔ شمروز انیکا سے اس بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، اور پھر اس میں انگلینڈ کے ماحول کا بھی خاصا عمل دخل تھا۔ وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا، اور نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار مجھے انیکا کی تعریفیں کھلی تھیں۔ یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی پیارے سے شکایت ہو جاتی ہے، اور اگر یہ شکایتیں لوگ زبان پر نہ آئیں تو دل کی کدورت کا سبب بن جاتی ہے۔ میں اس عجیب و غریب مگر سخت اذیت ناک اور ناپسندیدہ لمحات سے گزر رہی تھی۔ اس وقت جب انیکا اور شمروز محو گفتگو تھی اور شمروز مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا میری نظر میں، تو میں سوچ رہی تھی کہ انیکا میری سگی بہن سے مجھے اور کتنے زخم ملیں گے۔ پہلے وہ امی پاپا عالیہ آنٹی کی توجہ مجھ پر سے ہٹانے کی صحیح کرتی تھی، اور اب شمروز۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شمروز کے لیے میرے احساسات کیا ہیں۔ صرف وہی نہیں، پاپا بھی یہ بات جانتے تھے۔ میں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، مگر مجھے خود کا نظر انداز کیے جانا تکلیف دیتا تھا۔ آج شمروز کے چھن جانے کا احساس یکلخت اندر پیدا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہر گزر جانے والی تکلیف حالیہ تکلیف سے کم لگتی ہے، اور حالیہ تکلیف بیت جانے والے درد سے زیادہ لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ فیصلے نہیں کر پاتے کہ کون سی تکلیف زیادہ ہے، پہلے والی کے موجودہ۔ جیسے اس وقت شمروز کا نظر انداز کیے جانا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ انیکا سے اس طرح خود میں مگن کیے ہوئے تھی کہ وہ آکٹوپس کے چنگل کی طرح اس میں پھنسا ہوا تھا۔ اور پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں یکدم محفل سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے انیکا پر بے تحاشا غصہ تھا، مگر مجھ میں کمال کا ضبط تھا۔ انیکا شمروز کا دم چھلا بن چکی تھی، اور جب سے آیا تھا میں اکیلے میں سے 2 منٹ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی سگی بہن سے چڑ محسوس ہو رہی تھی، زندگی میں پہلی بار۔ جس روز میرا رزلٹ نکلا تھا میں نے پورے صوبے میں ٹاپ کیا تھا، اور اس روز شمروز نے پاپا کی اجازت سے مجھے لنچ پر باہر لے جانا تھا۔ میں مسرور سی بڑے دل سے تیار ہو کر باہر نکلی تو کار میں فرنٹ سیٹ پر پہلے سے ہی انیکا براجمان تھی۔ میری ساری خوشی کرکری ہو گئی۔ شمروز نے کہا تھا صرف ہم دونوں جائیں گے، پھر یہ کہاں سے ٹپک پڑی؟ میں کلس کر رہ گئی تھی۔ بھائی انیکا کی ضد تھی کہ ساتھ جانا ہے تو اسے بھی لے جانا پڑ رہا ہے۔ شمروز نے آہستگی سے کہا۔ اٹس اوکے۔ میں جبرن مسکرا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لائٹ بلو کلر کے کرتے اور ٹراؤزر اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ میں بڑے دل سے تیار ہوئی تھی، صرف شمروز کی خاطر، مگر اسے تو شاید انیکا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، یا پھر شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا۔ بہرحال وہ سچ میری زندگی کا بور ترین سچ تھا۔ واپسی پر میں عالیہ آنٹی کے گھر چلی آئی۔ وہ آج کل امریکہ جانے کی تیاریوں میں تھیں۔ وہاں انکل شبیر کو ان کی کمپنی کسی کورس کے سلسلے میں بھیج رہی تھی، اور عالیہ آنٹی اپنے اور شبیر چچا کی روانگی کی تیاریوں میں مگن تھیں۔
आलिया आंटी का एक ही बेटा था, हारून, मुझसे 1.5-2 साल छोटा, मगर वो आलिया आंटी जैसा नहीं था। वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाला बासी था, रिजर्व और किसी हद तक संजीदा नजर आने वाला। इसी कसम ज़ाहिर है हमारी गपशप थी, मगर इसके अंदाज खासे मशकूक थे। मैंने आलिया आंटी से कई बार कहा कि मुझे इनका बेटा 007 लगता है, मशकूक और पुरस्रार। इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं, मुझे नहीं पता और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। वो घर में कम कम ही नज़र आता था, और जब जब नज़र आता या तो अपने कमरे में बंद ना जाने क्या करता रहता, और या फिर अपने पालतू परिंदों के आसपास मंडलाता रहता। मगर ये अच्छी बात थी कि इसकी इस दुनिया में आमद के बाद मेरी और आलिया आंटी की मोहब्बत और रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता अम्मी का वो बड़ा चहीता था। मैं आनी से कुछ नहीं छुपाती थी। वो बातें भी जो नहीं कहनी थी वो इनसे बिला झिझक कह देती थी। इस वक्त भी लटके हुए मुंह के साथ इनके लिए पास बैठी थी। आंसू बहाने में हम लेडीज़ का जवाब नहीं है। सोचती हूँ कि अगर आंसू बहाने का भी बिल अदा करना पड़ता तो हम तब भी यूं ही बेतरीक़ इस्तेमाल करती या फिर किफ़ायत शुआरी का मुजाहिरा करती। वो मेरी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद इत्मीनान से जूस का गिलास मुझे थमाते हुए बोली, यहाँ मेरी जान चल रही है और आपको जूस की पड़ी है आनी। मैंने सूसू करती नाक को रगड़ कर और सुर्ख कर दिया। हाँ तो अच्छा है ना, जूस पीने से अफाका होगा। तुम्हारी जान है कितनी जो जला रही हो। चलो जूस पियो, शाबाश। उन्होंने चमकार कर मुझे गिलास थमा दिया। जूस पीकर खाली गिलास मैंने मेज़ पर रख दिया। उसी वक्त हारून कमरे में झांकते हुए आंखें घुमाने लगा। क्या है? आलिया आंटी ने पूछा। बाल्टी ला दूं? कारपेट गीला ना हो जाए। उसने देखा मुझे, मगर मुखातिब माँ से था। चलो भागो यहाँ से, तुम्हारी मतलब की बात नहीं है। उन्होंने डपटा। पूरे सूबे में टॉप करने पर रो रही हो? वो हैरान था या बन रहा था, मगर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें क्या मैं रोऊं या हंसूं? मैंने नज़ला बेचारे पर गिराया। ओके ओके, मैं तो ये बताने आया था कि मैं रानी के साथ जा रहा हूँ। उसने बाहर निकलते हुए जल्दी से कहा। जल्दी आ जाना, आलिया आंटी ने अंदर से कहा। ओके बाय, उसने वहीं से जवाब दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि शमरोज़ ने तुमसे किसी किस्म की बात की जिससे पता चले कि वो तुम्हारे लिए कैसी फीलिंग्स रखता है? आलिया आंटी ने मेरे करीब बैठते हुए पूछा। क्लेयर तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता उसकी ईमेल्स और कार्ड्स वगैरह पर लिखी इबारतों से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो मुझे पसंद करता है। मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया। तो अनीका के बारे में उसने तुमसे कुछ कहा? उन्होंने पूछा। नहीं, मगर वो इसके होते मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। हो सकता है कि ये तुम्हारी सोच हो। वो फॉरेन से आया है, वहाँ पैदा हुआ है, पला बड़ा है। ये बेतकल्लुफ़ी उसके मिजाज और माहौल का खासा है। तुम फजूल बातों की तरफ ध्यान देकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मैं कोशिश करूँगी उसका हाल दिल जानने की। तुम तो पॉजिटिव सोच रखती हो। आईना, फिर ये बात कैसे तुम्हारे दिमाग में आ गई? वो हैरान थी और मैं सोच रही थी कि अनीका को मुझसे अजीब सी ज़िद है और इसी ज़िद के बिना पर वो हर इस चीज़ को मुझसे दूर करने और ख़ुद से करीब करने की कोशिश करती है जो मुझे अजीज़ हो या जिससे मुझे खुशी मिलती हो। और शमरोज़ के सिलसिले में भी वो यही कर रही थी, मगर मैं आनी को ये नहीं बता सकी। मगर बहरहाल मैं उस रोज़ बहुत अपसेट थी। मैं कभी कभी घर के पास ही ड्राइविंग कर लिया करती थी। ड्राइविंग मुझे पापा सिखा रहे थे और मैं भी एक अच्छी ड्राइवर थी। अक्सर ड्राइविंग में तब करती थी जब मुझे ज़हनी सुकून चाहिए होता था। हमारे घर के पास और इतराफ़ की सड़क तकरीबन खाली ही होती थी क्योंकि हमारा घर मेन रोड से खासा दूर था। इसीलिए बाबा मुझे ड्राइव करने की इजाज़त भी दे देते थे, मगर हमेशा ड्राइवर या पापा मेरे साथ होते थे। आज पापा भी ऑफिस में थे और ड्राइवर बीमारी की वजह से सर्वेंट क्वार्टर में था। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ड्राइविंग करने जाना है। वो फ़ोन पर मसरूफ़ थी, सिर्फ इस बात में सर हिलाकर इजाज़त दे दी। अनीका और शमरोज़ भी अपने अपने कमरों में थे। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर आ गई। कार को एहतियात से ड्राइव करते हुए मेन रोड पर ले आई थी। मेरा ध्यान बटा हुआ था और ज़हनी तौर पर भी परेशान थी, लिहाजा मुझे अंदाज़ा न हुआ कि कब मैं कार मेन रोड पर ले आई। मेन रोड पर रश खासा था क्योंकि असर का वक्त था। ये वक्त तो होता ही रश का है।
اسی وقت میرا موبائل بج پڑا۔ میں نے جھلا کر اسکرین پر چمکتا ہوا نمبر دیکھا۔ پاپا کا فون تھا۔ میں نے یس کا بٹن دبا دیا۔ تم ڈرائیو پر اکیلی کو نکلی ہو؟ فوراً گھر جاؤ۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم مت نکلنا جب تک ٹھیک سے ڈرائیونگ سیکھ نہیں لیتی۔ پاپا بہت ناراض ہو رہے تھے۔ جی پاپا، میں نے گھبرا کر کہا۔ انہیں امی نے ہی بتایا ہوگا کہ میں اکیلی نکلی ہوں۔ میں نے سوچا اس وقت امی پاپا سے ہی بات کر رہی تھی فون پر۔ میں نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمایا اور گیئر بدلنے کے لیے ہاتھ گیئر رکھا ہی تھا کہ بائیں جانب سے تیز رفتاری سے آتی پجاروں کو دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ ہیلو آئینہ، تم مجھے سن رہی ہو؟ پاپا کی آواز نے مجھے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور زور زور سے ہارن بجا رہا تھا، مگر میں اتنی جلدی گاڑی کو سائیڈ نہ دے سکی۔ دوسری گاڑی نے یقیناً بریکس پر پاؤں رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ٹائروں کی زبردست چڑچڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی تھی۔ موبائل میرے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ پاپا کی ہیلو ہیلو کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ پجارو رکتے رکتے بھی بری طرح میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، اور ایک چیخ کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میں زبردست جھٹکے سے ونڈ اسکرین سے ٹکرائی تھی۔ کانچ کے ٹکڑے میرے بائیں بازو میں گھس چکے تھے۔ مجھے ہوش آئے تو میری ذات ادھوری ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنا بایاں بازو اور ہاتھ کھو چکی تھی۔ اس حادثے نے مجھے گہن لگا دیا تھا۔ کانچ کے ٹکڑوں نے بازو اور ہاتھ میں گھس کر ساری رگوں کو کاٹ دیا تھا اور ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھیں۔ زہر جسم میں نہ پھیل جائے اس لیے ڈاکٹر نے بازو کاٹ دیا تھا۔ جس گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی کے ڈرائیور نے میرے موبائل سے پاپا کو اطلاع دی تھی، کیونکہ موبائل آن تھا اور پاپا نے قیامت کی آواز سنی تھی۔ وہ ڈرائیور خدا ترسی اور پھر پاپا کی ریکویسٹ کی وجہ سے مجھے قریبی ہسپتال لے گیا تھا۔ یوں میری جان تو بچ گئی تھی، مگر میرا پورا وجود ادھورے پن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس حادثے پر سبھی افسردہ تھے۔ پاپا بہت ضبط سے کام لے رہے تھے۔ امی اور عالیہ انی بہت رو رہی تھیں۔ انیکا بھی میری دلجوئی میں مصروف تھی۔ اس حادثے نے جیسے اس کے دل کو جھٹکا دیا تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا، مگر تیمارداری کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا، اور ان سب کی دلجوئی میرے دل کے درد کو بڑھاتی رہی۔ شمروز بھی ان دنوں انیکا کو بھول بھال کر میرے سرہانے بیٹھا رہتا۔ ہارون جیسا ریزرو لڑکا بھی دن میں 2 سے 3 مرتبہ تو آ کر چہرہ دکھا جاتا تھا، مگر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بالکل ہی بجھ گئی تھی۔ جب جب میری نظر اپنے اس کٹے ہوئے بازو پر پڑتی، میری آنکھیں چھلک جاتی۔ میں پہلے بھی کم گو تھی، مگر اب تو بالکل ہی گمسم ہو گئی تھی۔ لوگوں کی ہمدردیاں مجھے نشتر بن کر چپتی تھیں۔ کوئی آتا تو میری مستقل خاموشی سے اکتا کر چلا جاتا۔ آخر کوئی کتنا کس کا ساتھ دے؟ یہ دنیا ہے، یہاں کسی کے پاس کسی کے لیے اتنا فارغ وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قیمتی وقت کسی کی بیکار سے دلجوئی میں برباد کر دے۔ رفتہ رفتہ دن سے رکھنے لگتے، سبھی اپنی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ پاپا کا وقت میرے ساتھ خاصا گزرتا تھا، وہ میرے پاس ہی رہتے تھے۔ پہلے کی طرح مجھ سے ہر موضوع پر بحث چھیڑتے، مگر میرا دل اب کسی بھی بحث میں الجھنے کو نہیں چاہتا تھا۔ امی تو پہلے ہی فکر مند تھیں کہ معمولی شکل و صورت کے ساتھ رشتوں میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اب تو ادھورا پن بھی آ چکا تھا۔ میں خود پر ترس کھانے لگی تھی، اور اسی خود ترسی کی بیماری نے مجھے توڑنا شروع کر دیا تھا۔ بابا کا سخت آرڈر تھا کہ مجھ سے کسی قسم کی ہمدردانہ گفتگو نہ کی جائے، نہ ہی درد مندانہ رویہ روا رکھا جائے۔ سب کو نارمل بیہیو کرنے کا حکم ملا تھا۔ پاپا بھی کتنے معصوم ہیں، ماضی اور حال کا فرق اتنا واضح ہے، پھر بھی۔ اس روز شمروز ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لے کر آ گیا۔ میں بالکنی میں کھڑی تھی۔ ہیلو ہیلو، کیا ہے بھائی، ہر وقت ایک ہی پوز میں رہنے لگی ہو؟ میرے جانے میں صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے اور تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم واپس جا رہے ہو؟ میں چونکی۔ ہاں، اور جانے سے پہلے تم سے بہت ساری ضروری باتیں کرنی ہیں، مگر موقع نہیں مل رہا۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگا کر میری طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ گرین ٹی شرٹ اور جینس میں ہمیشہ کی طرح نکھرا نکھرا، زندگی سے بھرپور۔ کیا تم اس کے قابل ہو آئینہ؟ وہ ہے کہ زندگی ہے، اور تم اداسی۔ وہ کتنا مکمل ہے اور تم نامکمل۔
بے حد تکلیف سے میرے ذہن نے موازنہ کیا۔ میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے اپنا عکس وضاحت سے نظر آیا تھا، مگر میں حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتی تھی۔ دنوں کے اندر میرے اندر پختگی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، پاپا اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات وغیرہ تھے۔ شمروز بیٹا، تمہاری ممی کا فون ہے۔ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ اوہ، میں فون سن کر آتا ہوں، ایکسکیوز می۔ وہ چلا گیا تو میں اور پاپا کمرے میں آ گئے۔ یہ کیا ہے پاپا؟ میں نے کاغذات کی طرف دیکھا۔ تمہاری کالج کا ایڈمیشن فارم، تم فل کر دو، میں اگلے ہفتے جمع کرا دوں گا۔ اگلے ہفتے سے ہی داخلے ہیں اور 10 دن بعد کلاسز سٹارٹ ہیں۔ سوری پاپا، مگر میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی، میں نے رکھائی سے کہا۔ کیا؟ بابا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر کیوں بیٹا؟ وہ ششدر تھے۔ وجہ یہ ہے، میں نے اپنے بائیں طرف اشارہ کیا، کیا جہاں اب صرف کندھا ہی رہ گیا تھا۔ میں کسی کی نظروں کو نہیں سہ سکتی۔ پہلے لوگ مجھے کم صورت سانولی رنگت والی لڑکی سمجھتے رہے اور اب مجھے معذور کہیں گے۔ میں روح پڑی۔ میں اس طرح نہیں جی سکتی ہوں پاپا، دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ میں سسک اٹھی اور پاپا میرے تڑپنے پر کیسے اپنی تڑپ، اپنے آنسو روک رہے تھے۔ یہ تو وہی جانتے ہوں گے۔ پاپا کی گڑیا، تم تو پاپا کی جان ہو۔ تمہارے پاپا تمہیں اس طرح قطرہ قطرہ زہر پی کر خودکشی نہیں کرنے دیں گے۔ ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، پتھر تراشنے والا بھرا ہیرے کی اہمیت و قدر کیا جانے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے اپنے پاس والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، انہوں نے کہنا شروع کیا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، مگر یہ موت طبعی موت ہے۔ جو لوگ خود سے ہار کر، حالات سے ہار کر جینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں۔ دراصل وہ لوگ مرحلہ وار خودکشی کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کیا تم بزدل کہلانا پسند کرو گی؟ انہوں نے نفسیاتی ٹریٹمنٹ کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دنیا بزدلوں کا ساتھ دیتی ہے، نہ ہارنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمہیں یہ زندگی گزارنی ہے، جیت کے ساتھ، ہمت سے۔ کچھ تو ہوگا نا جو تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ پاپا نے میرے رخساروں پر لڑکتے آنسو اپنے شفیق پوروں سے پوچھے۔ کیونکہ تم اللہ کی پسندیدہ ہو۔ اللہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کا امتحان لیتا ہے، باہمت اور حوصلہ مند لوگوں کا۔ تمہیں بھی خبر نہیں کہ تم کیا ہو میری گڑیا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگ تو کانچ کے ٹکڑوں کو ہیرے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سوچو کہ آخر تمہیں اس آزمائش کے لیے کیوں منتخب کیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھا رہے تھے۔ مگر پاپا، میں لوگوں کی نظروں کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ میں نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ جیسے پہلے کرتی تھی؟ پاپا برجستہ بولے۔ پہلے تو تم چھوٹی تھی، سمجھ کم تھی، اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئی ہو۔ تم یہ سوچو اور دیکھو کہ دنیا میں کئی لاکھ بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس طرح کے حادثات میں اپنا کچھ نہ کچھ قیمتی گنوا کر بھی نہ صرف زندہ ہیں بلکہ کتنی ہمت سے حالات و دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے۔ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مورل یا ایموشنل یا فائنینشل سپورٹ ملتی ہوگی۔ تم نیٹ پر سروے کرو یا مختلف ہسپتالوں اور رفاہی اداروں میں جا کر دیکھو تو پتہ چلے کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو۔ تمہارا تو صرف ایک بازو گیا ہے، وہ بھی بایاں۔ لوگوں کے تو دونوں ہاتھ یا پیر یا آنکھیں تک چلی جاتی ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہمت سے جیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تم شکر کرو بیٹا کہ تمہارا باقی جسم محفوظ ہے، صحت مند ہے۔ تم سوچ سمجھ سکتی ہو، بلکہ دیکھ بول سکتی ہو، چل پھر سکتی ہو، سیدھا ہاتھ محفوظ ہے۔ تم دونوں ہاتھوں کا کام ایک سے ہی لے سکتی ہو۔ بجائے افسوس کرنے کے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اسے شکر کرنے والے پسند ہیں۔ اور وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے، مثالوں کے ذریعے آیات و حدیث و اقوال زرین سناتے رہے۔ میرا ذہن ان کی باتوں کو قبول کرتا گیا اور دل مطمئن ہوتا چلا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے جو یہ تکلیف دی یا جس آزمائش میں ڈالا، اس کی کوئی حکمت کار فرما ہوگی۔ انکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم تو آئیڈیل لڑکی ہو، ہر لحاظ سے بہترین ہو۔ مجھے تو تم پر رشک آتا ہے۔ شمروز اندر آتے ہوئے ٹکڑا لگاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی پاپا کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے انکل، میں اپنے بزنس پروجیکٹس کو آئینہ سے ڈسکس کرتا تھا
اور اس کی کسی نہ کسی بات سے مجھے اتنا فائدہ پہنچتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ آئینہ کو اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کا بزنس کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کی غرض سے مسکرا کر کہا، بالکل بھائی، آئینہ تو میرا بیٹا ہے، سب کچھ اسی نے سنبھالنا ہے، انیکا کے بس تو کچھ بھی نہیں۔ پاپا نے بھی فوراً اپنی فرینچ کٹ داڑھی کو کھجاتے ہوئے جواب دیا، آپ یہ فارم مجھے دیں، میں اسے فل کرواتا ہوں۔ اس نے فارم بابا کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اپنے جانے سے قبل اس نے خود جا کر میرا ایڈمیشن فارم کالج میں جمع کرا دیا۔ میرا داخلہ ہو چکا تھا۔ انیکا نے بھی میرے ساتھ ہی ایڈمیشن لیا تھا۔ شمروز اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ہی واپس جا چکا تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، کیونکہ جب انسان خود کو سمجھا لے تو پھر اگلے مراحل اس کے لیے آسان اور قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں نے بھی یہی کیا اور دنیا کا سب سے مشکل کام بالآخر کر ہی لیا، یعنی خود کو سنبھال لیا۔ عالیہ آنٹی اور شبیر چچا کی امریکہ روانگی ہو چکی تھی۔ ہارون کے پیپرز ہو رہے تھے، لہٰذا آنی اسے امی اور پاپا کی سرپرستی اور ذمہ داری میں چھوڑ گئی تھی۔ ہارون سارا وقت ہمارے گھر پر نہیں ہوتا تھا، صرف کھانے کے لیے اور پھر رات کو سونے کے لیے آتا تھا۔ اس کے بقول وہ اپنے کمرے میں زیادہ ایزی اور ریلیکس ہو کر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت کی ہر چیز وہیں ہے۔ پاپا کو اس کی بات ٹھیک لگی، انہوں نے اصرار نہ کیا، البتہ اکثر اس کے کھانے پینے کی ٹائمنگ کا خیال کرتے ہوئے امی سے کہہ کر وہ اس کے لیے کھانا بھجوا دیتے تھے۔ کبھی خود گھر پر ہوتے تو خود لے جاتے، یا پھر کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ سے بھجوا دیتے تھے۔ انیکا تو اپنے کام بمشکل کرتی تھی، ہارون کی ڈیوٹی کہاں سے دیتی۔ ہارون کے ساتھ کچھ وقت گزرا تو پتہ چلا کہ وہ تو کمال کا ذہن رکھتا ہے۔ 007 جیسا سرخیز دماغ پایا تھا اس نے۔ مجھے کمپیوٹر اور میتھس میں کچھ پرابلم ہو رہی تھی تو پاپا کے کہنے پر میں نے اس کی مدد لی تھی۔ میں تو اسے ڈفر سمجھتی تھی، مگر وہ واقعی کمال نکلا۔ سمجھانے اور سکھانے کا انداز کسی ماہر استاد کی طرح تھا۔ اس نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ مجھے وہ تمام چیزیں حفظ ہو گئیں۔ میں تو تمہیں اوسط درجے کا اسٹوڈنٹ سمجھتی تھی، تم تو بہت ہی لائق ہو، میں نے بے ساختہ اس کی تعریف کر دی تھی۔ جانتا ہوں تم مجھے اور بھی بہت کچھ سمجھتی ہو۔ وہ مسکرایا اور پھر روز ہی میں اس سے سیکھنے بیٹھ جاتی۔ اس کے پاس نصاب سے ہٹ کر بھی معلومات کا ایک خزانہ تھا۔ مجھے اس کی معلومات اور علمی خزانے پر حیرت ہوتی تھی۔ زندگی اپنی لگی بندھی ڈگر پر چل رہی تھی۔ انیکا بھی واپس پہلے والی انیکا بن چکی تھی۔ اس حادثے نے اس کے دل کو کچھ دیر کے لیے موم کیا تھا، پھر بعد میں اپنی جون میں آ گئی۔ اس رات میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب امی نے مجھ سے کہا کہ ہارون کو کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ 9 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک اپنے گھر پر ہی تھا۔ میں نے کافی بنانے کا ارادہ ترک کیا اور شارٹ کٹ یعنی دونوں گھروں کو ملانے والے گیٹ سے ہو کر ہارون کی طرف چلی گئی۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ مجھے اس قدر خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ لڑکا ہے یا بھوت، اسے ڈر نہیں لگتا؟ میں تقریباً بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ہارون کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا۔ میں سیڑھیاں پھیلانگتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ صرف جینز اور بنیان چڑھائے کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا۔ وہ اس قدر محو تھا کہ اسے میری آمد کا احساس تک نہیں ہوا۔ اگر میں دروازے پر دستک نہ دیتی تو اس نے تو مڑ کر دیکھنا بھی نہیں تھا۔ میری طرف دستک نے اسے چونکا دیا۔ اوہ، تم ہو؟ اس نے قدرے بخل ہو کر اٹھ کر بیڈ پر رکھی ٹی شرٹ اٹھا کر پہن لی۔ میں بھی قدرے شرمندہ سی ہو گئی، مگر میں بھی کیا کرتی، دروازہ جو کھلا تھا۔ تم آئی نہیں کھانے کے لیے تو امی نے کہا تمہیں بلا کر لے آؤں، چلو آ جاؤ کھانا کھا لو۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، چلتے ہیں، بس ذرا یہ 5 منٹ کا کام ہے۔ وہ واپس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ای میلز، فیس بک؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے سوال کیا۔ یہ سب خرافات کے لیے وقت نہیں ہوتا میرے پاس، ادھر آؤ بتاتا ہوں۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے آ گئی۔ بیٹھو، وہ کرسی لے آؤ، اس نے اسی مصروف سے انداز میں کہا۔ میں نے کرسی گھسیٹی اور اس کے قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ مانیٹر اسکرین پر نہ جانے کا ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی تھیں۔ میں ایک سافٹ ویئر بنا رہا ہوں۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے کمپیوٹر کی رفتار 10,000 گنا بڑھ جائے گی۔
مثلاً اگر موسٹ لیٹسٹ کمپیوٹر میں 3000 گنا کام کرنے کی طاقت، گنجائش اور رفتار ہو تو اس سافٹ ویئر کے بعد وہ 10,000 گنا بڑھ جائے گی۔ جو کام گھنٹوں میں ہوتا ہے وہ سیکنڈز میں ہونے لگے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کی میموری پاور بھی عام کمپیوٹر سے 15 گنا زیادہ ہوگی۔ اس سافٹ ویئر کا فائدہ یہ ہے کہ موبائل اور لینڈ لائن فون سے بھی آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہو۔ ہر قدرتی طور پر آنے والی آفات اور جغرافیائی تبدیلیوں کے بارے میں یہ کم از کم 10 ماہ پہلے آگاہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے ایسی گاڑیاں اور بائکس چلا سکتے ہیں جیسے سولر انرجی سے گاڑیاں چلتی ہیں۔ وہ بتا رہا تھا اور میں منہ کھولے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ امیزنگ، میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح مختلف خرافات میں وقت کا ضائع کرتا ہے، مگر وہ تو کمال نکلا۔ ذرا سوچو آئینہ، اس سافٹ ویئر سے ہم اپنے ملک اور دنیا کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس سافٹ ویئر کے ساتھ میں نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو انگلش، عربی، اردو، جاپانی اور رومن زبانیں سکھا سکتی ہے۔ یہ مشین کسی بھی ایریا میں کام کر سکتی ہے۔ یہ ہیڈ فون آمیز فون موبائل خرچ ہر الیکٹرانک ڈیوائس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ چند ایک کو چھوڑ کر لاسٹ منتھ ہمارے کالج کی طرف سے سائنس ایگزیبیشن ہوئی تھی جس میں اس مشین کو بھی رکھا گیا ہے۔ اب پلان یہ ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں اس مشین کو امریکہ اور پھر جاپان کی سائنس ایگزیبیشن میں رکھا جائے گا، مگر تب تک شاید میں یہاں نہ ہوں۔ وہ بتا رہا تھا۔ تم نے یہ سب اکیلے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آف کورس ناٹ، آئیڈیا اور تھیم میرے تھے، مگر میری ٹیچر کی ہیلپ سے ہی یہ کام ہوا ہے۔ میں نے اس مشین اور اس سافٹ ویئر کو اپنا نام دیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، تم نے تو کمال کر دکھایا۔ تو تمہاری مشکوک سرگرمیوں کا راز یہ تھا؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ جانتا ہوں تم ممی کو میرے بارے میں کیا کمنٹس دیتی تھیں۔ وہ شوخی سے بولا۔ تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی تھیں، آنی کو پتہ ہے؟ ہنس رہا تھا۔ میں نے بات بدلی۔ ابھی نہیں، خاندان میں تمہیں ہی پہلے بتایا ہے، سرپرائز ہے ممی اور ڈیڈ کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ مجھے اپنی اس کزن پر فخر محسوس ہوا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حقیقت میں ملک و قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے چھوٹا ہے، مگر اسکول میں ڈبل کلاسز پاس کر کے وقت سے پہلے ہی کالج جوائن کر چکا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں، یہ سب بند کرو، صبح کر لینا باقی۔ میں کھڑی ہو گئی۔ اکیلے میں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کتنا سناٹا ہے۔ میں نے ماحول کی خاموشی کو محسوس کیا۔ ڈر؟ کیسا؟ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، وہ بے نیازی سے بولا اور کمپیوٹر آف کر کے کھڑا ہو گیا۔ تم دونوں یہاں گپے ہانک رہے ہو، وہاں امی نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے کہ تم لوگوں کو بلا کر لائیں۔ اب چلو۔ انیکا نہ جانے کب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اور ہارون دونوں ہی چونکے۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ سی ہو گئی۔ ہارون سپاٹ چہرے کے ساتھ میرے پیچھے ہو لیا۔ صبح میرا ٹیسٹ تھا، لہٰذا میں ابھی تک پڑھ رہی تھی اور اس وقت خاصی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کافی بنا لوں۔ کچن کی طرف پڑھتے ہوئے لاؤنج کے قریب سے گزری تو انیکا کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ رات کے 11 بجے یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ فطری طور پر سوال میرے ذہن میں آیا۔ امی اور پاپا یقیناً سو چکے ہوں گے۔ ہارون بھی گیسٹ روم میں تھا۔ اب پتہ نہیں سو رہا تھا کہ جاگ رہا تھا۔ میں لاؤنج میں آئی تو انیکا فون کا ریسیور تھامے ارد گرد سے بے نیاز محو گفتگو تھی۔ نہیں شمروز، بلیو می، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تم سے نہیں ہارون سے محبت کرتی ہے، میرا یقین کرو۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور شادی کے لیے خالہ مسرت سے بات بھی کر چکے ہو، مگر اس طرح اپنی زندگی کیوں خراب کرنے پر تلے ہو؟ میں تمہاری ہمدرد ہوں۔ آئینہ کبھی بھی سچ تمہیں نہیں بتائے گی۔ صرف تم اس سے اتنا پوچھ لینا کہ وہ رات کے 10 بجے اکیلے گھر میں ہارون کے ساتھ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہتی چلی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں جھماکے ہو رہے تھے۔ یہ میری سگی بہن، کیا یہ اپنی نفرت اور کینہ پروری میں اتنا گر سکتی ہے؟ مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور اس سے ریسیور چھین کر کان سے لگایا۔ ہیلو شمروز۔ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ آئینہ، یہ انیکا کیا کہہ رہی ہے؟ شمروز مجھ سے تصدیق چاہ رہا تھا۔
میرے کچھ کہنے سے قبل ہی انیکا نے کریڈل دبا کر فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ کیوں کیا تم نے یہ ذلیل کام؟ بولو، کیوں شمروز سے جھوٹ بولا؟ میں چیخ پڑی۔ اتنی زور سے شاید میں زندگی میں پہلی بار چلائی تھی۔ انیکا بس مسکراتی رہی۔ میں نے اپنے واحد ہاتھ سے اس کا شانہ جھنجھوڑ دیا۔ انیکا، آئینہ کیا ہو رہا ہے؟ امی پاپا اور ہارون میری آوازوں سے باہر نکل آئے تھے۔ کیسا شور ہے یہ؟ امی بدحواس ہو رہی تھی۔ امی پاپا یہ، میں ان سے کچھ کہنے والی تھی کہ ہارون کو دیکھ کر میرے لب سل گئے۔ کیا میں اب ان تینوں کے سامنے یہ ذلت آمیز شرمناک بات دہراؤں؟ میری سوچ کی حیا نے میرے لبوں کو سی دیا تھا۔ ریسیور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آہستگی سے اسے کریڈل پر ڈال دیا اور مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہاں مزید کیا ہوا، کس نے کیا کہا، میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر مجھے انیکا سے جواب لینا تھا۔ وہ رات میں انگاروں پر لوٹتی رہی تھی۔ مجھے انیکا کے رویے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ انیکا کا کمرہ گیسٹ روم کے ساتھ ہی تھا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی، ایزی چیئر پر جھولتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ انیکا چونک گئی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ اس ذلت کا جواب لینے آئی ہوں۔ کیوں کی تم نے وہ ساری بکواس؟ اب مجھے بتاؤ، کوئی شکایت ہے، کوئی بات ہے تو مجھے کہو۔ مجھ پر الزام لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھی شمروز سے محبت کرتی ہو، اور اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم مجھ سے کہو، میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ میں نے پہل کرنے کی ٹھانی تھی۔ بس کرو، تم ہو کیا چیز؟ ایک معمولی صورت والی، معمولی ادھوری لڑکی۔ اس نے میری بات کو چلا کر کاٹا۔ میں جھٹکے سے جیسے دم بخود ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے احساس نہ تھا اور انیکا کا بھی دھیان نہیں تھا کہ وہ دروازہ بند کرتی۔ امی پاپا کب وہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ تم جب سے پیدا ہوئی ہو میرے لیے مصیبت بنی ہو۔ ان کی گود میں آئی ہو تو پہلے تو تمہاری بدصورتی کے قصوں سے ہی فارغ نہ ہوتی کہ مجھ پر توجہ دے سکتی۔ پاپا امی کے رویے کی وجہ سے تمہارا زیادہ خیال رکھنے لگے کہ کہیں تم ہرٹ نہ ہو جاؤ، تمہاری نفسیات نہ بگڑ جائے۔ ہر معاملے میں وہ تمہارا زیادہ خیال رکھتے، یا پوری دونوں ہی حالتوں میں امی اور پاپا سمیت ہر ایک کی توجہ کا مرکز تم بنی رہیں۔ موازنے کی صورت میں بھی موضوع تم ہی بنتی۔ پھر تمہارے پے در پے کامیابیوں نے میرے ہر گن، میرے حسن کو گہنانا شروع کر دیا۔ آئینہ، میں تمہارے اندر اپنا عکس دیکھتی تو مجھے اپنا آپ تم سے زیادہ معمولی اور زیادہ تنہا لگنے لگتا۔ جانے انجانے ہر زبان پر تمہارا نام ہوتا ہے۔ پاپا کو تمہارے بغیر کچھ نظر نہیں آتا۔ امی کی زبان پر تمہاری باتیں ہیں۔ عالیہ، انی، شمروز، ہر کوئی آئینہ کے نام کی مالا جپتا ہے۔ تم نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے آئینہ۔ شمروز تم سے محبت کرتا ہے، اسے میں کیوں نظر نہیں آتی؟ تمہاری اچھائیوں اور تمہاری خوبیوں نے مجھے توڑ ڈالا ہے آئینہ۔ میں وہ سب شمروز سے نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر کہہ ڈالا۔ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا آئینہ۔ مجھے تم سے نفرت ہے، مگر یقین جانو مجھے تم سے نفرت نہیں ہے انیکا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بت بنی کھڑی تھی۔ میں جو سمجھی تھی کہ انیکا مکمل ہے، انیکا خوش قسمت ہے، وہ سب کے دلوں پر راج کرتی ہے، وہ پیدا ہی راج کرنے کے لیے ہوئی ہے، مگر میں تو جو اس کے لیے سوچتی تھی وہ سب میرے لیے سوچتی تھی۔ میری خوبیوں نے اسے احساس کمتری اور تنہائی کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ کیا یہ بھی زندگی کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں زندگی کی تہوں پر حیران تھی، میں اس کی پرتوں کے اترنے پر حیران تھی۔ وہ انجانے میں کئی قسم کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو گئی تھی۔ میری نظر امی اور پاپا سے ہوتی ہوئی ہارون پر پڑی، جو اب آہستگی سے واپس لوٹ رہا تھا، جبکہ امی اور پاپا اپنی اپنی جگہ احساس جرم میں مبتلا تھے۔ پھر پاپا نے خاموشی سے امی کو چلنے کا اشارہ کیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ پاپا جانتے تھے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں اس مسئلے کو خود حل کریں۔ میں گہری سانس لے کر اس کے پاس آئی۔ انیکا، جو تم نے کہا وہ صرف تمہاری سوچ ہے، ہم بھی در حقیقت تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ہوتی ہے نا نیچرل فیلنگز کہ ماں باپ اپنے سب بچوں میں سے کسی ایک سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کے بچوں سے وہ محبت نہیں کرتے۔ میں نے کہنا شروع کیا۔ مجھے مت سمجھاؤ، وہ چلائی۔ دیکھو میری طرف، میری بات سنو۔ میں نے اس کا شانہ تھام لیا۔ ہم دونوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ انیکا اور ایک دوسرے سے زیادہ ہماری مدد کوئی تیسرا نہیں کر سکتا۔ پلیز میری بات سنو، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ شاید اپنی بہتان تراشی پر شرمندہ تھی، جب ہی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو انیکا، مجھ پر بچپن سے ہی تنقید کی گئی تھی۔ میری نسبت تمہاری تعریفیں ہوتی تھی۔ اگر پاپا مجھے سہارا نہ دیتے تو سوچو کہ میری زندگی برباد ہو جاتی۔ انہوں نے تو ماں اور باپ دونوں کا رول نبھایا ہے، مگر تم پر تو ہر ایک کی توجہ ہوتی تھی، اور اسے چاہے مانو یا نہ مانو، اور یہ چاہے مانو یا نہ مانو، ہم سگی بہنیں ہیں۔ ہمارا دکھ ایک تکلیف اور ایک اور احساس بھی، ہمارا دکھ ایک تکلیف ایک اور احساس بھی ایک۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھنی ہے، ہم ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرنی۔ تم بہت اچھی ہو، بس تبھی مجھے ایک بڑی بہن بن کر قریب نہیں کیا۔ شمروز تمہیں مبارک ہو، میری زندگی کا مشن کچھ اور ہے۔ تم نہ بھی کہتی تو شمروز کے پرپوزل کو میں نے قبول نہیں کرنا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ بہت سوٹ کرے گا، وہ بہت اچھا ہے اور تمہیں خوش رکھے گا، میں نے نرمی سے کہا۔ انیکا نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ مجھے یوں مت دیکھو، بس کوئی اچھا لگے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے شادی کر لی جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر محبت کا رنگ ایک ہو۔ جیسے ماں باپ، بہن، دوست، ہر محبت کا رنگ جدا ہوتا ہے۔ میں سے کافی دیر باتیں کرتی رہی، اس کے دل کا زنگ صاف کرتی رہی۔ میں جانتی ہوں کہ برسوں کا زنگ چند لمحوں میں نہیں اتر سکتا، مگر مجھے اپنی بہن کو بچانا تھا، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ مجھے شمروز کی محبت کو قربان کرنا تھا، یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ مجھے انیکا کے ساتھ نفسیاتی اور جذباتی ٹریٹمنٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ ان دو پہلوؤں سے ہرٹ ہوئی تھی۔ مجھے بلا وجہ قربانیاں دینے کا شوق نہیں ہے۔ میرا موقف ہے کہ قربانیاں دینے کا جواز ہونا چاہیے، اور جن کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں انہیں اس سے فائدہ ہو، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ انیکا کی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کی پیوند کاری کرنی تھی۔ اس میں کچھ خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی بہت ہیں۔ میں ایک اچھی خاصی لڑکی کو، جو کہ میری بہن بعد میں مگر انسان پہلے ہے، محض اپنی انا اور جذباتی تسکین کی خاطر اسے کنویں میں نہیں دھکیل سکتی تھی، جو اس نادان نے خود اپنے لیے کھود لیا تھا۔ انجانے میں ہی صحیح، مجھے اس کا سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ گڑھے سے نکلنا آسان ہوتا ہے، مگر کنویں کے اندر سے بغیر کسی سہارے، بغیر رسی کے نہیں نکلا جا سکتا۔ شمروز وہ رسی تھا جس کے سہارے مجھے اپنی بہن کو باہر نکالنا تھا۔ اسی رسی کو میں انیکا کی کمر سے باندھ چکی تھی، بس اب شمروز کو راضی کرنا تھا۔ مجھے اپنی محبت کی قربانی دینی تھی، وہ قربانی جو خدا کی راہ میں کی جائے، میرے نزدیک اس کی ویلیو ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو خدا کی راہ میں کی جانے والی قربانی کے سوا ہر چیز کی قربانی کا صحیح جواز ڈھونڈتے ہیں اور پوری تسلی ہونے کے بعد عمل کرتے ہیں۔ انیکا کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ میں لمحوں میں انیکا کی بیماری سمجھ کر فیصلہ کر چکی تھی، اور میں فیصلہ کرنے کے بعد اس سے ہٹتی نہیں ہوں۔ مجھے اب شمروز کو بھی منانا تھا، تاکہ آئندہ کی زندگی ان دونوں کی پرسکون گزرے۔ کام مشکل تھا، مگر چونکہ نیت اور ارادہ صحیح تھا اور جذبے میں خیر خواہی تھی، تو قدرت نے راہ آسان کر دی۔ بہت مشکل کام ذرا سی محنت سے ٹھیک ہو گیا۔ میں تمہاری قربانی رائگاں نہیں ہونے دوں گا، تمہارا بھرم مجھے عزیز ہے، شمروز نے اس رات یہ آخری جملہ کہا تھا۔ اس کے بعد مسرت آنٹی کی امی سے بات ہوئی اور شمروز کا رشتہ انیکا کے لیے قبول کر لیا گیا۔ انیکا اور شمروز کو 2 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ میں پیکنگ میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ شمروز پاپا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس رات مجھے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ انیکا نے کل رات میرے کمرے میں آ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنی غلطی اور اپنے غلط ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا تھا بہت سی کام محض مجھے ہرٹ کرنے کے لیے کرتی یا پھر حسد میں آ کر۔ وہ 21 سال تک میرے ساتھ رہی، ایک ہی گھر میں ایک ساتھ۔ ہماری لڑائیاں بھی بہت ہوتیں اور شروعات ہمیشہ وہ کرتی تھی، مگر دوستی میں پہل میں کرتی تھی
اور اپنے منفی جذبات و احساسات جو مجھ سے منسلک تھے کے ساتھ پلی بڑھی، اور میرا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ اس پر اس کی تقدیر پر رشک کرتی۔ ہم دونوں کی سوچ ہی غلط تھی ایک دوسرے کے حوالے سے۔ نہ ہی انیکا کا حسن میری ذہانت اور اہمیت کو کم کر سکتا تھا، اور نہ ہی میں اپنی بھرپور قابلیت کے باوجود انیکا کی جگہ لے سکتی تھی۔ ہم دونوں کو وہی ملا جو قسمت ہمارے لیے منتخب کر چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ مجھے گلے سے لگا کر رو پڑی۔ جب قریب تھی تو کبھی خیال تک نہیں آیا تھا کہ تم سے دور ہوتے ہوئے اتنا تمہیں مس کروں گی، اور اب دونوں بہنوں کا پیار سمندر کے پانی جیسا ہوتا ہے۔ بظاہر دو الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اور دونوں نظر بھی الگ الگ آتے ہیں، مگر در حقیقت ایک ہوتے ہیں۔ ہم سکی بہنیں ہیں انیکا، ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو پوچھے۔ زندگی اپنے مخصوص چال چلتی رہی۔ انیکا شمروز کے ساتھ سیٹل ہو گئی تھی۔ میں نے ایم پی اے کے بعد آفس جوائن کر لیا تھا۔ میرا دماغ اور پاپا کا تجربہ مل کر ہمارے بزنس کو بڑھا رہا تھا۔ میری صلاحیتیں صرف کاروبار تک محدود نہ تھیں۔ میں نے اپنی صلاحیتوں کو ملک اور عوام کے مفاد میں صرف کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی اور پاپا کی نسبت امی پاپا کی نسبت مجھ پر برہم ہوتی اور پاپا سے لڑتی کہ وہ میری نکلتی ہوئی عمر کو دیکھے بغیر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ 30 سال کی ہونے والی ہے۔ ہمارے خاندان میں کسی کی اس عمر میں آ کر شادی نہیں ہوئی۔ امی ایک روز سخت غصے میں آ کر کہہ رہی تھیں، کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر کام کبھی نہ کبھی پہلی مرتبہ ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی نے اس خاندان کا اس معاملے میں بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پاپا بھلا کب سنجیدہ ہونے والے تھے؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ بس یہی ہر وقت مذاق۔ ارے انیکا کے 2 بچے ہو گئے ہیں، اس کی ڈولی کب اٹھے گی؟ وہ بھڑک اٹھیں۔ اب ڈولی کا زمانہ نہیں، ہیلی کاپٹر کا دور ہے امی۔ پتہ ہے اس روز میں نیوز پر دیکھ رہی تھی کہ ایک امریکی جوڑے نے سمندر کے اندر شادی کی ہے۔ میں نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ میری بلا سے چاند پر جا کر کریں شادی، میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ چلا گئیں۔ ارے بھائی، ہو جائے گی شادی، جس کے ساتھ اس کا نصیب لکھا ہوگا۔ وہ اچانک آئے گا اور لے جائے گا۔ پاپا نے ٹرائفل کا ڈونگا اٹھا لیا۔ میٹھا مت کھائیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے پاپا۔ میں نے امی کی توجہ خود پر سے ہٹانے کی غرض سے پاپا کی طرف متوجہ کر دیا۔ امی نے ان کو میٹھا کھانے کے نقصانات پر اچھا خاصا لیکچر سنا دیا۔ پاپا کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں بدلہ لینے کی دھمکی دے رہے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں اٹھنے لگی تو توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا۔ پاپا نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مدد طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ غداری کا انجام، وہ زیر لب بولے اور للچائی ہوئی نظروں سے ٹرائفل کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ عالیہ پہلے بھی کئی بار تذکرہ کر چکی ہے، اب کی بار تو اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ قاضی کو لے کر پہنچ جائے گی۔ امی کی بات پر میں نے نیپکن سے منہ صاف کیا اور خاصی ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ چھوٹا ہے ہارون مجھ سے، اور نہ جانے وہ راضی بھی ہو یا نہیں۔ آنی زبردستی نہ کر رہی ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہارون کی اپنی مرضی شامل ہے اس میں، اور ایک صحت مند خود مختار انسان کے ساتھ کون زبردستی کر سکتا ہے؟ باقی رہا عمر کا فرق، تو 1-2 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے شادی کے لیے تمہارا ہی نام لیا ہے بیٹا، امی کے بجائے پاپا نے جواب دیا۔ مگر پاپا، میں اس کے قابل نہیں، آپ جانتے ہیں نا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ تم سے زیادہ مکمل میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، پاپا نے نارمل سے انداز میں کہا۔ اس کا اسکائپ آئی ڈی مجھ سے لے لو اور اطمینان سے اس سے بات کر لو۔ جہاں اتنی دیر ہوئی ہے وہاں 2-4 دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاپا نے کہا اور اٹھ کر اندر چلے گئے، اور میں سوچ میں ڈوب گئی۔ اس رات میں خاصی ڈسٹرب تھی۔ بات انہونی نہ تھی، بس مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ ہارون عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھا، وہیں اس نے تعلیم مکمل کی تھی، پھر وہیں جاب بھی کر لی۔ کسی امریکن ریسرچ سینٹر سے بھی اس کا تعلق تھا۔
اس کی قابلیت سے تو میں واقف تھی ہی۔ کئی سالوں سے مسلسل اس کی کارگزاریاں اور کارنامے مختلف غیر ملکی اور لوکل چینلز پر سننے اور دیکھنے کو ملتی تھیں۔ وہ امریکیوں کو کیش کر رہا تھا یا امریکی سے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عالیانی اور شبیر چچا تو یہی تھے، مگر وہ ان سالوں میں شاید بامشکل 2 یا 3 بار پاکستان آیا تھا۔ وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بن چکا تھا اور دنیا بھر میں شہرت کے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ انیکا اور شمروز سے بھی اس کی ملاقات ہوتی تھی۔ ارے انیکا اور شمروز کا حال سنانا تو بھول ہی گئی۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں، 2 بچے بھی ہیں، روہیل اور آیت۔ شمروز نے اپنے وعدے کا پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ مجھ سے کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں بھی اب گھر بسا لوں، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہارون سے کیا بات کروں۔ نہ جانے کیوں میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی، کچھ بھی نہ پوچھ سکی۔ امی نے مجھ سے اجازت یا پوچھنے کا تکلف کے بغیر آنے کو نکاح کی تاریخ دے دی۔ جی ہاں، ڈائریکٹ نکاح کی تاریخ۔ ہارون کے مشورے سے ہی تاریخ طے ہوئی تھی۔ وہ اگلے ماہ چھٹیوں پر آ رہا تھا۔ سب کچھ بہت ہی جلد ہو رہا تھا۔ میں نے تھک کر اس بارے میں کچھ بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ہارون سے میری ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس روز میں آفس سے سیدھی اس زیر تعمیر اسکول کی عمارت، یہ اسکول میں غریب اور ضرورت مند بچوں کے لیے بنوا رہی تھی، جس میں ساری سہولیات اور تعلیم کا معیار ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک بہترین انگلش میڈیم اسکول کا ہوتا ہے۔ اس اسکول میں غربا کے بچوں کے لیے کتب، یونیفارم اور دوسری سہولیات، حتیٰ کہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات بھی مفت تھیں۔ یہ اسکول صرف امیروں کے بچوں سے فیس لیتا تھا۔ میں نے ایک بار پاپا سے کہا تھا کہ اگر ہر متمول گھرانہ ایک ضرورت مند غریب بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھا لے تو ہمارے ملک سے جہالت ختم ہو جائے، اور اپنی مدد آپ کے تحت ہر صاحب حیثیت شخص بے روزگار شخص کی کچھ اس طرح مدد کرے کہ اسے روزگار دلانے میں مدد کرے، تو ہمارے ملک سے 90% جرائم تو ختم ہی ہو جائیں گے، کیونکہ جرائم کی جڑ بے روزگاری اور جہالت ہوتی ہے۔ اس بات کے جواب میں پاپا نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مالی اور کام کرنے والی ملازمین کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کا ذمہ لے لیا، یعنی ابتدا تو ہمارے گھر سے ہی ہو گئی۔ میں نے اور پاپا نے صرف زبانی خرچ کے بجائے عمل کیا تھا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ لوگ ہماری باتوں کو کچھ سراہتے بھی مذاق میں اڑا دیتے۔ بہت کم ایسے لوگ تھے جو عملاً سامنے آتے۔ لاکھوں روپے صرف اپنے لباس، کھانے پینے اور دوسری خرافات پر ایک ہی دن میں اڑا دینے والوں کے دل اتنے تنگ تھے کہ زکوٰۃ کے نام پر چند روپے نہ خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر چند روپے نہ نکلتے تھے ان کی جیبوں سے۔ پاپا کے بزنس میں جتنا پروفٹ ہوتا تھا، اسے ہم اس طرح کے کاموں میں زیادہ تر صرف کرتے تھے، اور آج پاپا اور میری کوششوں سے یہ ہوا کہ اپنے شہر کے علاوہ بھی چند ایک شہروں میں اس طرح کے اسکول اور رفاہی ادارے کھل گئے تھے۔ ہماری طرح کے چند مخیر حضرات تھے جو اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے، اور آنی اور شبیر چچا بھی انہی میں شامل تھے۔ مسرت آنی اور ان کی فیملی بھی ہر سال خاصی بڑی رقم ان اداروں کے لیے بھیجتے تھے۔ اس قسم کے کاموں میں ڈوب کر مجھے دلی اور ذہنی سکون ملتا تھا۔ مجھے اب اپنے جسم کا ادھورا پن نہیں ستاتا تھا، بس جب بھی شادی کا ذکر ہوتا تو ایک احساس سا گزر جاتا تھا، قریب سے اور کچھ نہیں۔ میں بہت تھک گئی تھی۔ کھانا کھا کر جو سوئی تو دروازے پر ہونے والی تیز دستک سے ہی جاگی۔ آ جاؤ، نہ جانے کیا وقت تھا۔ میں نے سستی سے آنکھیں ملتے دروازہ کھولا اور کوئی اندر آ گیا۔ میں سمجھی ملازمہ ہوگی۔ سلمہ، پردے سرکا دو، کیا وقت ہو رہا ہے؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ شام کے 7:30 بج رہے ہیں جناب۔ کھٹ کھٹ کھٹ، ساری روشنیاں جل اٹھیں، اور سامنے کھڑے 007 کو دیکھ کر میں جمائی لینا بھول گئی۔ تم؟ میں ابھی تک لیٹی ہوئی تھی، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پاس رکھا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ مانا کہ خدا نے مجھے بہت ہینڈسم بنایا ہے، مگر اب اتنا بھی نہیں کہ تم نظریں ہٹانا بھول جاؤ۔ وہ ہارون ہی تھا۔ اونچے لمبے قد اور مضبوط ڈیل ڈال کے ساتھ وہ اپنی عمر سے زیادہ اور مجھ سے کم 6 سال بڑا لگ رہا تھا۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ تم کب آئے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟
وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رشتہ بدل رہا تھا، لہٰذا انداز اور نظر کا بدلنا فطری تھا۔ میں نروس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ حالانکہ اس عمر میں یہ حرکتیں اچھی نہیں لگتیں۔ میں چلا گئی، بیٹھو میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ میں نے اپنے اکلوتے ہاتھ سے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ فریش ہو کر نکلی تو کھڑکیوں سے پردے ہٹے ہوئے تھے اور گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے میری منتظر تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں آنے سے پہلے ملازمہ سے کہہ کر آیا تھا چائے کا۔ وہ میرے کچھ پوچھنے سے قبل بول پڑا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر سے برش اٹھایا اور بالوں میں کرنے لگی۔ خالہ نے بتایا تھا کہ تم سو رہی ہو، تو میں نے سوچا کہ تمہیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس نے کہا، نارملی میں اتنا سوتی نہیں، آج تھکاوٹ زیادہ ہو گئی تھی۔ تم کب آئے؟ آنی نے بتایا نہیں۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رات دیر سے آیا تھا، آتے ہی سو گیا۔ دوپہر میں جاگا تو تم آفس گئی ہوئی تھی۔ میں تو 2 چکر لگا چکا ہوں یہاں کے، تم دستیاب ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ تمہاری کانوکیشن کی تصویر ہے نا؟ کرسٹل کے فریم میں جکڑی میری تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ گاؤن اور کیپ پہنے میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے استفسار برتا، تم مسکراتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو آئینہ۔ کیا باتیں اور مسکرانا دونوں کم کر دیے ہیں؟ ہارون نے مجھے دیکھا۔ ہو رہی تھی یا حیا آ رہی تھی میں نہیں جانتی، مگر مجھ سے اس کے سامنے نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ جو تم سمجھو۔ میں نے برش اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ تمہاری نفاست و نزاکت پسندی کی عادت تو جوں کی تو ہے۔ مجھے تمہارا کمرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ میں ہلکے سے مسکرا دی۔ لیکن اکثر خواتین شادی اور پھر بچے ہو جانے کے بعد یہ عادت ترک کر دیتی ہیں، تم تو ایسا نہیں کرو گی۔ اس بار بھی اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں نے گڑبڑا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں شوخی سے مسکرا رہی تھیں۔ مجھے بھی صفائی اور نفاست پسند ہے۔ اگر تم نے بعد میں یہ عادت ترک بھی کر دی تو وہ کہتے کہتے رکا، میں خود کر لیا کروں گا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی آتی ہوں۔ میں نے وہاں سے رفو چکر ہو جانا چاہا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا لیا۔ میں کوئی 16-17 سال کی لڑکی نہیں تھی، ایک میچور اور پریکٹیکل لڑکی تھی۔ مگر کچھ باتیں فطری ہوتی ہیں، ان پر اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ آج موقع میسر ہے، پھر پتہ نہیں شادی سے پہلے موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ چلو ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے آغاز کیا۔ جس رات انیکا نے وہ گھٹیا ڈرامہ کیا تھا تو مجھے اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کروں، مگر میں ضبط کر کے کمرے میں چلا گیا اور میں نے شمروز کو کال کر کے ساری بات کلیئر کر دی۔ میں چونک گئی۔ ہاں اینا، میری اس رات شمروز سے بات ہوئی تھی، مگر میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی سے حتیٰ کہ تم سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرے۔ ہارون نے مسکرا کر کہا، مجھے انیکا پر غصہ تو آیا تھا، مگر اس کے اور تمہارے درمیان ہونے والی باتوں کا سننے کے بعد میں نے غور کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ انتہا کی خود پسندی اور دوسرے نفسیاتی مسائل اور عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہے۔ میں نے شمروز سے اس مسئلے کا حل طلب کیا تو اس نے مجھے تمہارے بڑے پن کا انکشاف کر کے حیران کر دیا۔ تمہاری میچیورٹی پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ پہلے بھی تم اپنی عادات کی وجہ سے مجھے اچھی لگتی تھیں، مگر اس واقعے کے بعد سے میں نہ صرف تمہاری عزت کرنے لگا تھا بلکہ تمہارے بارے میں خاصی اندازے سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ محبت تھی کہ نہیں، مگر یہاں سے جانے کے بعد کوئی دن ایسا نہ تھا جب تم مجھے یاد نہ آئی ہو، مگر میں تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں برا نہ لگے۔ اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی۔ اس نے کلام کا سلسلہ پھر جوڑا۔ امی تو پہلے ہی تمہارے عشق میں گرفتار تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سے شادی کے بارے میں سوچوں۔ میں نے اس پر ایک لمحے کی دیر لگائے بغیر ان سے کہہ دیا تھا کہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، مگر پھر تمہاری طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تمہیں وقت دینا چاہیے، اسی لیے میں نے ممی سے کہا کہ تم پر زور نہ ڈالا جائے، اور دیکھو میرا انتظار رنگ لے آیا۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری کارگزاریاں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، جتنا خیال تم غریب عوام کا کرتی ہو، اگر اس بیچارے کا بھی کر لو تو میرا بھی بھلا ہو جائے۔ ابھی تک اکیلا ہوں۔
وہ معصوم سی صورت بنا کر بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ دیکھو نا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، کوئی ایک کام تو ہے نہیں، پھر آفس، ریسرچ، الا فلاں، کچھ رحم کھاؤ بھائی۔ تمہیں بیوی چاہیے یا ملازمہ؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ نوکرانی سے رومانس تو نہیں کیا جاتا نا؟ وہ سر کھجا کر بولا تو میں جھینپ گئی۔ لیکن یہاں بھی مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ میں سنجیدہ ہو گئی۔ معلوم ہے مجھے، اور میں ان ذمہ داریوں کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں بھی کچھ ایسا ہی پلان کر رہا ہوں۔ مجھے پاکستان میں ایک ایسا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنانا ہے جہاں ہمارے ملک کے ٹیلنٹڈ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر ترقی کر سکیں۔ یہ کام مشکل ہے، مگر جس طرح تم نے مشکل میں گھبرانا نہیں سیکھا، اسی طرح میں نے بھی ہار ماننا نہیں سیکھا۔ بلکہ سچ پوچھو تو یہ آئیڈیا مجھے تم سے ہی ملا ہے۔ تم نے پہلا سنگ رکھا ہے، دوسری اینٹ میں نے رکھنے کی تیاری شروع کی ہے۔ ہمارے ملک کو ایسی ہی اینٹوں کی ضرورت ہے جو ایک مضبوط عمارت بنا سکیں۔ ہر کوئی حکومت پر ذمہ داری ڈال کر خود بریو ذمہ ہو جانا چاہتا ہے۔ اگر حکومت آگے نہیں آ رہی تو ہم جیسے لوگوں کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہارون سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ بہت اچھا خیال ہے تمہارا۔ خدا بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں اور عملاً کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ میں نے اسے سراہا۔ مجھے ہر قدم پر تمہاری ضرورت رہے گی آئینہ۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ سوچتا ہوں کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اتنے طویل انتظار کے بعد تم مجھے ملی ہو، یہ نعمت کیا کم ہے؟ وہ محبت اور احترام بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت پہلے پاپا نے مجھے ایک بات کی تھی، تمہیں شمروز نہیں ملا، کوئی غم مت کرو، اللہ نے اس سے بہتر کوئی تمہارے لیے رکھا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسا ساتھی چنا ہوگا جو مردوں میں بہت خاص ہوگا۔ وہ چنا ہوا مرد ہوگا۔ پاپا نے صحیح کہا تھا، ہارون بہترین تھا ہر لحاظ سے۔ اگر شمروز سے طرف اس کا موازنہ کروں تب بھی میں نے اللہ کی طرف سے ملنے والی اس تحفے کو قدر و محبت سے قبول کر لیا، اور آج شادی کے 26 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ میرا دیوانہ ہے اور اسی طرح میری عزت کرتا ہے۔ ہارون ایک بہترین انسان ہے، بہترین شوہر ہے، بہترین باپ ہے، بہترین بیٹا ہے، بہترین محب وطن پاکستانی ہے۔ آج اس کا ریسرچ سینٹر اور ورکشاپ بین الاقوامی لیول تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارا ساتھ دینے والے بڑے دل والے حضرات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پاپا کہتے تھے کہ اگر انسان کرنے پر آئے تو مٹی کو سونا بنا دے، بس اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کا مثبت استعمال کرے۔ اپنی راہیں منتخب کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کر لینی چاہیے۔ میرا ایک ہاتھ دے کر اللہ نے مجھے پورے کا پورا ہارون دے دیا۔ میری طرح ہر انسان کو اپنی اپنی زندگی پر لگے جالوں کو صاف کرنا چاہیے تاکہ سب کچھ صاف صاف نظر آئے، اور اس سے سب سے پہلے جو چیز نظر آئے وہ یہ ہو کہ اللہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور اس کے گنبے سے محبت کر کے، ان کا خیال کر کے ہمیں اس کی محبت کا یہ حق ادا کرنا ہے۔